اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام رہنما کے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالی سے امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کو اپنی رحمتوں کے سائے میں محفوظ رکھے۔ پیارے بھائیوں، آج میں جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کو اللہ نے بندر کیوں بنایا۔ یہ جاننا ہم مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہو گیا ہے کہ ہم لوگ غفلت میں ڈوبے ہوئے ہیں، اس لیے خواری ہمارا مقدر بن چکی، لیکن پھر بھی ہم ان حرکتوں سے باز نہ آئے تو اللہ رب العالمین ہمارے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے یہ تو ہمیں معلوم نہیں۔ لیکن حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم کے اندر جو خامی تھی وہ ایک ہی خامی تھی، لیکن ہم مسلمان ذرا اپنا مواخذہ فرمائیں تو ہمارے اندر کتنی خامیاں ہیں، کتنی کمزوریاں ہیں، ہم اللہ کی راہ سے کتنی دور ہیں یہ ہمیں معلوم ہے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو پیدا کس لیے کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میں نے جن و انسان کو صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، نہ کہ میں نے تمہیں جھوٹ بولنے کے لیے یا دھوکہ دینے کے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اور داؤد علیہ السلام کی قوم کے اندر ایک خامی تھی، وہ جب شکار کرتے تھے پورا ہفتہ شکار کرتے اور پھر وہ آسائش و آرام سے رہنے لگے۔ 70,000 لوگ اس اینا نامی بستی کے اندر رہتے تھے جو سمندر کے کنارے تھی، اور وہ ایک دن موج کے اندر آ گئے، پھر وہ ظلم ستم بھی کرتے اور عبادت بھی چھوڑ دی، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے۔ تو اللہ رب العالمین کی طرف سے حکم ہوا کہ تم ہفتہ کے دن شکار نہیں کرو گے، تمہارے لیے شکار کرنا حرام ہے۔ تو پھر انہوں نے شکار نہ کیا، کچھ دن انتظار کرتے رہے، تو شیطان نے ان کو ترغیب دی کہ تم شکار کر سکتے ہو اور تمہارے لیے یہ شکار حلال بھی ہوگا۔ تو شیطان کی ترغیب سن کر وہ حیران رہ گئے۔ شیطان نے کہا کہ تم ہفتہ کے دن کنڈی لگاؤ گے، جو شکار پھنسے اس کو نکالو نہیں، اتوار کے دن نکال کے کھا لینا۔ اسی طرح انہوں نے یہ ترکیب جب اپنائی تو پھر انہوں نے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا لیے، گڑھے کھودے، اس کے اندر، اس پانی کے اندر مچھلی جب ان گڑھوں میں جاتی تو یہ ہفتہ کے دن نہ نکالتے، اتوار کو نکال کر کے کھاتے۔ تو ان کو کچھ اللہ والے لوگ کہنے لگے کہ اے لوگوں، تم اپنے ساتھ ظلم کر رہے ہو، تم ایسا نہ کرو، اللہ کی نافرمانی نہ کرو، جو ہفتہ کے دن شکار آئے گا وہ ہفتہ کا ہی ہوگا، جو اتوار کے دن آئے گا وہ اتوار کا ہوگا۔ تو ان لوگوں نے ہفتہ والا شکار نہ چھوڑا، اور ان کا جو روکتے تھے انہیں وہ ہنسی مذاق اڑا کر ان کا مذاق اڑاتے اور ان کی بات کو نہ مانتے۔ تو اللہ رب العالمین نے ان کو ہدایت نہ دی، اللہ نے ان کی شکلیں تبدیل کرنی تھی، تو اس وقت وہ 2 گروہوں میں چلے گئے۔ جب 2 گروہوں میں تھے، ایک فرما بردار تھے، ایک نافرمان تھے۔ فرما بردار تو منع کرتے تھے کہ تم ہفتہ کے دن شکار نہ کرو، اللہ نے تمہارے اوپر حرام کر دیا ہے، وہ پھر بھی نہیں مانتے۔ تو پھر انہوں نے ایسا کہا کہ تم ایسے کرو، درمیان میں ایک دیوار حائل کرتے ہیں، اس دیوار کی دوسری سائڈ پہ تم رہو گے،
اور اس سائڈ پہ ہم رہیں گے. تو اس طرح ہوا کہ وہ تقسیم ہو گئے. جو نافرمان لوگ تھے وہ ایک طرف ہو گئے اور فرما بردار ایک طرف ہو گئے. جب دونوں تقسیم ہو گئے تو رات کے تاریکی میں اللہ نے ان کی شکلیں چینج کر دی. جب صبح ہوئی تو اللہ والے اٹھے، پر دوسری طرف آواز شور غل نہیں تھا. تو کہنے لگے کہ ہم جا کے دیکھیں تو صحیح کیا ہو گیا ان کو. تو جا کے دیکھا کہ سب کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئی اور وہ بول نہیں سکتے تھے. تو رشتہ داروں نے ایک دوسرے کو پہچانا تو تب وہ اللہ سے رو کر دعا کرنے لگے، لیکن اللہ نے انہیں 3 دن کے اندر موت دے دی اور وہ بندر کی شکل میں مر گئے. تو پیارے بھائیوں، اللہ کی نافرمانی کرنے والا انسان، گمراہ انسان کبھی فلاح نہیں پاتا. ہمارے اوپر جو سب سے بڑا انعام ہے، ہم پیغمبر محمد مصطفیٰ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی، اس لیے ہمارے شکلیں تبدیل نہیں ہوئی اور ہمارے اندر جو گمراہیاں ہیں، جو خامیاں ہیں، وہ ہمارا رب جانتا ہے. تو پیارے بھائیوں، ہم نفس کے بندے اور شیطان کے بندے نہیں بنیں گے، بلکہ انشاءاللہ ہم رحمان کے بندے بنیں گے. اللہ رب العالمین ہم سب کو وہ کام کرنے کی توفیق دے جن سے اللہ رب العالمین راضی ہو جائے. تو پیارے بھائیوں، ہم سب ارادہ کریں انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کو گمراہی سے محفوظ فرمائے. تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اللہ حافظ. السلام علیکم.